بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاصل فی معنی الکاف التشبیہ۔ معنی حروف جارہ ہمارا موضوع ہے۔ غالباً 7ویں نمبر پر جس حرف جار کی بات شروع فرمائی ہے وہ ہے کاف۔ فرماتے ہیں کاف کا اصلی معنی ہے تشبیہ، اگرچہ یہ دیگر معنی کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تشبیہ یعنی کاف بتاتا ہے کہ چونکہ کاف کا جو مجرور ہوگا وہ مشبہ بہ ہوتا ہے اور جو اس کا ماقابل ہوگا وہ مشبہ کہلاتا ہے۔ تشبیہ کہ فلاں شے جیسی ہے، جس کو تشبیہ دینا ہے وہ مشبہ کہلاتا ہے، جس کے ساتھ تشبیہ دینی ہے کہ فلاں جیسی ہے وہ مشبہ بہ کہلاتا ہے۔ بالکل آسان سے الاصل فی معنی الکاف، کاف کا معنی اصلی وہ ہے التشبیہ۔ نحو زید کالاسد، کہ زید شیر کی طرح ہے۔ زید مشبہ ہے، اسد مشبہ بہ ہے۔ کاف کے ذریعے زید کو اسد کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ وَتَعْتِي أَيْضًا لِلتَّوْکِید، اور یہی کاف بسا اوقات تاکید کا معنی بھی دیتی ہے۔ یہ باتیں آپ کی پڑھی ہوئی ہیں کہ تاکید کا معنی وہاں دیتی ہے جہاں یہ زائدہ ہوگی۔ جو بھی حرف جر زائد ہوتا ہے وہ تاکید کا معنی دیتا ہے، تو یہاں پر بھی یہ تاکید کا معنی دیتا ہے۔ جیسے لیسا کمثلہ شیء، یہاں پر کاف زائدہ ہے اور یہ فقط تاکید کے لیے ہے، چونکہ اصل جملہ ہے لیسا شیء مثلہ۔ ٹھیک ہے جی، لیسا شیء مثلہ، چونکہ لیسا افعال ناقصہ میں سے ہے، شاید اس کا اسم ہے اور مثلہ اس کی خبر ہے، لہذا کاف بہرحال جہاں پر زائدہ لیکن تاکید کا معنی دے رہی ہے۔ فائدہ تستعمل اسما بمعنی مثل، کاف جہاں حروف میں سے ہے، یہ کاف بعض اوقات حرف کی بجائے اسم کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے۔ کاف اس بعض اوقات حرف نہیں بلکہ اسم ہوتا ہے، لیکن بمعنی مثل کے، کہ جو لفظ مثل ہے کہ اب یہ اسم ہے مثل، تو یہ کاف بھی اسی کا معنی دے گی۔ مثال فَتَقَعُ بَعْدَ كُلِّ عَامِلٍ، لہذا پیچھے جو بھی عامل ہو، اگر عامل رافع ہوگا تو یہ محلاً مرفوع ہوگی، عامل ناصب ہوگا تو یہ محلاً منصوب، عامل جار ہوگا تو محلاً مجرور، عامل کے بعد جو بھی عامل ہے اس کے بعد، چونکہ اس وقت چونکہ یہ حرف رہا نہیں، اب یہ ہے اسم، اور اسم بھی بمعنی مثل کے ہے، تو لہذا اسم پر جیسے عامل آتے ہیں، رافع بھی آتا ہے، ناصب بھی آتا ہے، جار بھی آتا ہے، اس پر بھی آ سکتا ہے۔ فَتَكُونُ فِي مَوْضِعِ رَافِعٍ، یعنی اگر عامل رافع ہوگا تو یہ محلاً مرفوع ہوگا۔ مثال شاعر کا یہ شعر ہے، لَوْ كَانَ فِي قَلْبِكَ قَدْرُ قَلَامَةٍ، قلامہ یہ جو ہم ناخن کاٹتے ہیں تو اس پر اوپر کا جو حصہ گر جاتا ہے، جس کو ہم ضائع کرتے ہیں، جو بڑھا ہوا ہوتا ہے، اس کو کلامہ کہتے ہیں۔ یہ تشبیہ دے رہا ہے، یعنی بئی معنی اس کو سمجھا رہا ہے کہ اتنی کم مقدار میں بھی، پہلے اس کا ترجمہ سمجھ لیں پھر شاید سمجھ آ جائے گا۔ فرماتے ہیں لَوْ كَانَ فِي قَلْبِي، اگر ہوتا میرے دل میں، اگر ہوتی میرے دل میں
کا قدر کلامتن، مثل کلامہ کی مقدار کے، یعنی کلامہ یہ جو ہم اور ناخن تراشتے ہیں، جو ناخن ضائع ہو جاتے ہیں، یہ اگر اتنی مقدار میں بھی میرے دل میں ہوتی، کیا؟ حباً لغیر کا، تیرے غیر کی محبت۔ اب سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی اگر میرے دل میں تیرے غیر کی محبت اس کٹے ہوئے ضائع شدہ ناخن کی مقدار کے برابر بھی اگر میرے دل میں کسی اور کی محبت ہوتی، ما اتت کا رسائلی، تو میرے لیٹر، میری تحریریں، میرے خط آپ تک نہ پہنچتے۔ یعنی وہ محبوب کو بتا رہا ہے کہ میرے دل میں فقط اور فقط تیری محبت ہے، تیرے غیر کی محبت نہیں ہے۔ ہمارا محل شاہد کیا ہے؟ کا قادرے کے، یہاں کاف بمعنی مثل کے ہے کہ لو کان فی قلبی مثل قدر یا مثل قدر قلامتن۔ اب کانا فعل فعل ناقصہ، فی قلبی یہ خبر مقدم ہے، مثل قدر کرامتن یہ اس میں مؤخر ہے۔ یہاں کاف بمعنی مثل کے ہے اور یہ اس میں، اور یہ یہاں پر محلن مرفوع ہے کانا کا اسم ہونے کی بنیاد پر، چونکہ فی قلبی اس کا خبر ہے۔ ٹھیک۔ وفی موضع نصب او الجر علی حسب موقع من الجملہ، البتہ جملہ میں بسا اوقات اگر پیچھے عامل کوئی ناصب ہوگا تو یہ محلن منصوب بھی ہو سکتا ہے، اگر عامل کوئی جار ہوگا تو محلن مجرور بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو بھی پیچھے عامل ہوگا اس کے مطابق۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ 8واں حرف حروف جارہ میں سے وہ ہے لام۔ لام حروف جارہ میں سے بہت استعمال ہوتا ہے، بہت سارے معنی کے لیے آتا ہے۔ استاد شرطونی نے بھی اس کے کافی سارے معنی جہاں پر نسبتاً زیادہ لکھے ہیں۔ فرماتے ہیں لام، لام مکسورہ، لانا لے، یہ جو لام مکسورہ ہے اس کا اصل معنی ہوتا ہے میلک، کہ فلاں شے کی میلک ہے۔ ملک یا شبہ ملک، شبہ ملک سمجھتے اختصاص، کہ فلاں شے کے ساتھ مختص ہے، یا تملیک، کہ فلاں شے کو فلاں کے لیے کو مالک بنایا گیا۔ مثلا ملک اور ہوتا ہے تملیک، تملیک ہوتا ہے کسی کو مالک بنانا، ملک ہوتا ہے یعنی وہ میرا مملوک ہے مثلا۔ تو حروف جارہ میں سے جو لام ہے، لام مکسورہ، اس کا اصل معنی ہے الملک و شبہ، شبہ سے مل سے مراد یعنی اختصاص، تملیک، آگے آ بھی رہا ہے۔ جیسے الدارو لصدیقک، گھر تیرے دوست کی ملکیت ہے۔ یہاں لام بتا رہا ہے کہ میرا ماقابل ملکیت ہے، کس کی؟ صدیق کا، تیرے دوست کی۔ یہاں لام ملک کے لیے ہے۔ وَالسَّرَجُ لِلْفَرَاسِ، زین گھوڑے کے لیے۔ اب یہاں ملک کا معنی نہیں ہوتا، چونکہ گھوڑا تو مالک بن نہیں سکتا، یہ اختصاص یعنی یہ شبہ ملک کی مثال ہے، شبہ ملک کی، چونکہ یہاں اختصاص ہے اس لیے کہ زین مختص ہوتی ہے گھوڑے کے لیے۔ وَلِوَیْدٍ ابْنٌ، زید کے لیے ہے بیٹا۔ اب یہ بھی تقریباً معنوی لحاظ سے کہہ سکتے ہیں، چونکہ ظاہراً تو باپ بیٹے کا مالک نہیں ہوتا لیکن اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وَوَهَبْتُ لِزَیْدٍ دِینَارًا، میں نے ہبہ کیا زید کو 1 دینار۔ اب یہاں لام تملیک کے لیے، میں نے ہبہ کیا یعنی میں نے زید کو 1 دینار کا مالک بنایا۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ تو پس لام کا اصلی معنی ہو گیا ملک یا شبہ ملک، یعنی اختصاص ہو تملیک۔ وَتَعْتِي أَيْضًا، جبکہ یہ لام دیگر معنی کے لیے بھی آتا ہے، مثلا لِلتَّمْلِيك، جیسے میں نے مثال دی اوپر، ہم نے کہا وَهَبْتُ لِزَیْدٍ دِینَارًا، انہوں نے جو مثال دی ہے نا، جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، پوری توجہ، جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ ازواجا مغنی میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے
وہ کہتے ہیں کہ یہ مثال شبہ تملیغ کی ہے، تملیغ کی نہیں ہے۔ تملیغ تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو مالک بنا دیتے ہیں تو پھر وہ جو تصرف چاہے اس میں کر دے، لیکن یہاں ازواج میں ایسا نہیں ہوتا کہ جو تصرف چاہے، یہاں تو ایک مخصوص ہوتے ہیں، لہذا اس کو شبہ تملیغ کی مثال بنا سکتے ہیں۔ البتہ خود تملیغ کی مثال وہی بہتر ہے، وَهَبْتُ لِزَيْدٍ دینارا۔ للتعلیل، اسی طرح یہ لام تعلیل یعنی اپنے ماقابل فعل کی علت کو بیان کرتا ہے۔ لام یہ بیان کرتا ہے کہ میرا مجرور علت ہے میرے ماقابل فعل کی، کہ وہ فعل کیوں انجام دیا گیا، علت کیا ہے، وہ یہ ہے۔ مثلا وَلَّيْنَاكَ، ہم نے تمہیں والی بنایا یا ولی بنایا، بڑا بنایا، سربراہ بنایا، کیوں، وجہ لِتَعْدِلَ، علت یہ ہے تاکہ تو عدالت کرے۔ تو لام علت بیان کرے کہ ہم نے وَلَّيْنَاكَ، کہ ہم نے تمہیں والی بنایا یا ولی بنایا، اس فعل کی علت کیا ہے، وہ ہے لِتَعْدِلَ، تاکہ تو عدالت کرے۔ تو یہ لام تعلیل ہے۔ فرارتو، میں بھاگا، بھائی کیوں بھاگا، للخوف، علت کیا ہے، خوف، یعنی میرے بھاگنے کی وجہ کیا ہے، علت کیا تھی، وہ خوف تھا۔ ٹھیک ہو گیا، ختم۔ وللظرفیت، یہی لام بسا اوقات ظرفیت کا معنی بھی دیتی ہے، بمعنی فی کے ہوگی، جیسے کتبت لأول تشرین، تشرین رومی مہینے ہیں، تشرین اول، تشرین ثانی، جیسے ہمارے جمادی الاولیٰ، جمادی ثانی ہوتے ہیں، اس طرح رومی مہینے کا نام ہے۔ کتبت، میں نے لکھا، لأول تشرین، یعنی فی اول تشرین، تشرین یعنی اول تشرین میں، یعنی وہ جو 2 مہینے ہیں اول اور ثانی، ان میں سے پہلے تشرین میں نے لکھا۔ وَلِخَمْسٍ خَلَوْنَا، جبکہ اس کے 5 دن گزر چکے تھے۔ وَلِلَّيْلَةِ بَاقِيَةٌ، اور ابھی ایک رات باقی تھی۔ خلونا یعنی گزر چکے تھے، باقیات نبی باقی تھی، وہ بتانا چاہتا ہے مدت کہ میں نے کب لیٹر لکھا، جو بھی تھا۔ خوب، ہمارا محل شاید پہلے میں کتبت لأول، لام یہاں ظرفیت کے لیے، یعنی کتبت فی اول تشریق، کہ میں نے اول تشریق میں لکھا۔ وَلِلتَّبْلِيغ، اسی طرح یہ لام تبلیغ کا معنی دیتی ہے۔ تبلیغ کا معنی ہوتا ہے پہنچانا۔ لام یہ بتاتا ہے کہ میرا باقابل فعل کس کے لیے تھا، جس کے لیے تھا اس تک پہنچا دیا گیا، بالکل آسان۔ قُلْتُ لَهُ، میں نے اس کو کہا، لام بتا رہا ہے کہ قُلْتُ یعنی میں جو اس کا فاعل ہوں، جو میرا قول تھا وہ میں نے اس میرے غائب شخص تک پہنچ گیا۔ تبلیغ کا معنی یہ ہوگا۔ اذنت لَهُ، اذنت فعل ہے، یعنی وہ جو اذن تھا، وہ جو فعل تھا اجازت والا، میں نے اس کو اذن دے دیا، یعنی وہ فعل میں نے اس تک تبلیغ کر دیا، یعنی پہنچا دیا، اجازت ہو گئی۔ اوحى اللہ لہ، اللہ فاعل ہے اوحا کا، یعنی فاعل نے اس فعل کو لہ اس تک، غائب تک وہی پہنچا دی۔ ٹھیک ہو گیا۔ وللجہود، اسی طرح یہ لام جہود، جہود یعنی نفی، بائے الفاظ دیگر کہ یہ لام تاکید نفی کے لیے آتی ہے، تاکید نفی کے لیے آتی ہے، اور یہ زائد ہوتا ہے، ہم جو بھی زائد ہوتا ہے وہ تاکید کا معنی دیتا ہے، تاکید نفی۔ لیکن یہ لام جو نفی کی تاکید کرتی ہے، یہ ہمیشہ کانۂ منفی کے ساتھ استعمال ہوتی ہے۔ جہاں بھی کانا کی بجائے ما کانا ہوگا، وہاں اس کی تاکید اس لام کے ساتھ کی جاتی ہے، جیسے یہ ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب۔ اب کانا کے ساتھ ما گیا تو پس کانا گویا منفی ہو گیا، اب اس کی تاکید کی گئی لیطلع لام کے ساتھ۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ وللتقویت، لام بسا اوقات تقویت کیا مطلب، یعنی عامل ضعیف کو قوت دینے کے لیے۔
بسا اوقات خود عامل ضعیف ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات عامل تو قوی ہوتا ہے، مثلا فعل ہے لیکن وہ اپنی جگہ پر نہیں ہوتا، مثلا وہ اپنے معمول سے مؤخر ہو تو ضعیف ہو جاتا ہے، تو پھر جب لام آ جاتا ہے تو وہ اس کے اضاف کو طاقت دیتا ہے۔ جیسے لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ، اب یرہبون فعل ہے، ویسے تو عامل قوی ہے، لیکن چونکہ وہ رب اس کے یرہبون ربہم ہے، اصل میں اس کا معمول ربہم ہے یرہبون کا، اسے ڈرتے ہیں خوف کھاتے ہیں، تو اب چونکہ وہ مقدم تھا یرہبون مؤخر ہو گیا، تھوڑا ضعف آ گیا، تو اس کے ضعف کو تقویت دینے کے لیے لام آ گئی، لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔ وَلِلتَّبْیِین، ایک اور معنی جو اس لام دیتی ہے وہ ہے تبیین۔ آپ کو یاد تھا کہ پیچھے بھی غالباً الا تھا، وہ بھی تبیین کے لیے، لیکن وہ فاعلیت کا مبین تھا، لیکن یہ لام تبیین کے لیے ہے، لیکن یہ مبین مفعولیت ہے، یعنی یہ لام بتاتا ہے کہ یہ اس کا مفعول ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لام تبیین کا معنی واضح کرتا ہے، مبین ہے، مفعولیت کو بیان کرتا ہے، کب بعد التعجب والتفضیل، یعنی افعال تعجب کے بعد یا افعال تفضیل کے بعد، یہ مبین مفعول ہوتا ہے۔ ما احبک لابیک، ما احبا، یہ دیکھو اب یہ فعل تعجب ہے کہ کتنا تو محبت کرنے والا ہے، کس کو؟ لابیک، اپنے باپ کو۔ اب یہاں لام نے ابی کی وضاحت کی، لیکن وہ اس کی مفعولیت کے لیے مبین ہے کہ تو باپ سے محبت کرنے والا ہے۔ افعل التفضیل کی مثال، علی احب الناس لمحمد، علی احب الناس لمحمد، احب الناس، احب اب یہ افعل التفضیل ہے، لمحمد اسلام نے یہ مبین ہے، ٹھیک ہو گیا کہ وہ پیغمبر اکرم کا سب سے محبوب ترین شخصیت علی ہے۔ وَلِلْإِسْتِغَاثَةِ، اسی طرح یہ لام استغاثہ، استغاثہ کیا ہے؟ کسی سے کسی کے لیے مدد مانگنا، تو یہ لام استغاثہ کا معنی دیتا ہے۔ جیسے یا لزید، اے فلاں زید کے لیے مدد کرو، تو یہاں لام استغاثہ یعنی زید کے لیے لام کے ذریعے مدد طلب کی جا رہی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔